اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدمت به آل حضرت من قصه اللہ تعالی بالنفس القدسیت عالیہ حضرت من قصه اللہ تعالی بالنفس القدسیت والریاست الانسانیت چلو صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تھوڑا جا پڑھ لینا تو پھر انشاءاللہ ہے. خدم تو ماضی متکلم ہیں وہ بین اسطور لکھے نے حضرت بالفتح درگاہ و حضور جی. اچھا وخدم تو یعنی صرت خادمن ہو گیا میں خادم بسبب اس شرع کے کس کا حضرت عالیہ کا وہ حضرت عالیہ کے جس کے لیے یہ ساری صفتیں ثابت ہیں جی. تو میں اس کتاب کی وجہ سے ان کا کیا ہو گیا یعنی ممدوح جب کہ ہے اس کے موصوف ہونے کے سبب سے صفات مذکورہ کے ساتھ جی. تو وہ متوجہ ہے لوگوں کے بواطن کے اصلاح کی طرف اور لوگوں کے اور عامر ہے اس کا جو فائدہ دیتا ہے ان کی اصلاح کو جی. عامر کن کے لیے اپنے خوادم کے لیے اور ہے باطن کی اصلاح میں بلکہ ظاہر میں بھی دخل کس کو قواعد منطقیہ کی تبیین کا. تو جان گیا میں کہ یہ تبیین ان سے ہے جو صلاحیت رکھتی ہے اس کے عمر کے ساتھ تعلق کے ساتھ اور اس کے حکم بھی بحکم ہو بھی. تو پس فقاب قبل نفوذ امر ہی من ہو اس کے حکم کے نفوذ سے پہلے کہ اگر اس نے قبول نہ کی جی تو بادر تو بے مجرد اقتضاء قرینۃ الحال الامتصال ہی اور میں بھی داخل ہو جاؤں گا اس کے خادموں کے زمرے میں کہ جب انہوں نے شرع کیا کر لی قبول فرما لی. سمجھے ہی آپ بس نہیں بڑھے والا اللہ کا تفتنا اس بیان میں با جو ہے نا بہی یہ بہی میں یہ کیا ہے سببیہ ہے اور ضمیر اس کی راجعہ کدھر جس جی جو پہلے سمجھ آ رہی ہو شرحتوں سے اور اضافت عالی کی جو ہے نا حضرت کی طرف یہ اضافت شے کی اپنے موصوف کی طرف یعنی حضرت بارگاہ ایسی بارگاہ جو بلند ہے ایسی بارگاہ جو بلند ہے. سنیں جی تو سوال ہے کہ یہ خطبہ الہیہ ہے کہ ابتدائیہ تو سنیں کہتے ہیں کہ نہیں مخفی تجھ پر کہ یہ دیباجہ جو لکھا ہے یا الہیہ ہے یا اگر تو الہیہ ہو تو اب تو ماضی کے سیغے وجہ تو خدم تو وغیرہ لانے میں حرج کوئی نہیں ہے بالکل واضح ہے جی. اور اگر خطبہ کیا ہو ابتدائیہ ہو تو پھر ان سیغے لانے کی وجہ جو ہے نا باوجہ اس لیے کہ یعنی یہ جو کام ہے اس کا میں نے اتنا پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے شرع لکھ مارنی ہے کر کے چھوڑنا ہے اس لیے ماضی کے سیغے لائے ہیں. اس لیے جیسے کہ قرآن پاک میں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ قریب قیامت قریب ہو گئی ہے نہیں ہوگی لیکن چونکہ یقیناً آنی ہے اس لیے اقتربت ہے تک تارب ہو نہیں بلکہ ون شق القمر ایک تو وہ شق قمر ہوا نا ایک قیامت کو ون شق القمر ہے جی. سنیں ہی من خصہ اللہ من کہ وہ کہ بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص دو امروں کے ساتھ مخصوص اوگے بجالو وکھرا ہونے ہی دو امر کیڑے او بن نفس القدسیہ کہ نفس قدسیہ جو منصوب ہے کدھر قدس کی بمانا پاک و پاک شدن. اور یہ کیا ہے قوت عاقلہ ہے وہ کہ روشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا یعنی میری مراد ہے وہ کی التہا مراد قوت مفکرہ اس حیثیت سے کہ ظاہر ہو جاتے ہیں اس قوت پر معنی غیبیہ تھوڑی سی توجہ کرنے کے ساتھ بغیر استعمال کرنے مقدمات کو کیا ساتھ کی ترکیب کے لیے اتنی اس کو عقل دی اللہ نے. اور دوسرا ور ریاست الانسیہ جی انسیہ
بھئی جو ہے نا مراد کیا ہے سیادت سرداری جو منصوب ہے کدھر انس کی طرف بالکسر بمعنی انسان یعنی کامل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت نظریہ میں اور قوت اس کے دونوں کے کمالات کے مراتب کے انتہا میں میری مراد قوت جو پہنچنے والی ہے الی غایت مراتب تحیّو کس کے لیے علوم نظریہ عملیہ کے قبول کرنے کے لیے اور سلطنت ان کی کن کے درمیان بنی اور خاص کیا ان کو ان دونوں کے ساتھ اس حیثیت سے کہ یہ دونوں اس سے منفک نہیں ہیں اور نہیں متصف ہو گئے ان دو کے سوا مراتب سے سمجھے ہی معنی کر اور خادم بن گیا میں اس شرع کے سبب سے وہ باسببیہ شرع کے سبب سے بارگاہ کا اس کی بارگاہ کا اس کی بارگاہ ایسی بارگاہ جو عالی ہے یعنی عالی اس کی عالی بارگاہ کا کون وہ کون جس کو خاص کیا اللہ تعالیٰ نے نفس قدسیہ کے ساتھ اور ریاست انسیہ کے ساتھ وہ انسانہ دا سردار بنا دیتا اور خادم بن گیا میں اس کے سبب اس شرع کے سبب سے اس عالی اس کی عالی بارگاہ کا جس کو خاص کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نفس قدسیہ کے ساتھ اور ریاست انسیہ کے ساتھ وَجَعَلَهُ بحیث یتصاعد بتصاعد رتبتہ مراتب الدنیا والدین بس اور بنا دیا اللہ نے اس کو دراں حال کہ وہ متلبس ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ یتصاعد بلند ہو گئے اس کے رتبے کی بلندی کے سبب سے کون بلند ہو گئے دین اور دنیا کے رتبے اس کی وجہ سے بلند ہو گئے جی یہ فاعل ہے یتصاعد کا دنیا یعنی اہل دنیا تے اہل دین مراد ہے کہ اہل دنیا اور اہل دین کے رتبے بلند ہو گئے کہ وہ نظام چلانے میں بھی سمجھدار ہے اور علماء کی بھی بڑی قدر کرتا ہے وَجَعَلَهُ جی یہ معطوف ہے کس پر نال بولیا نا یہ اشارہ ہے اس کی طرف ان اثار کی طرف کہ خاص کیا اللہ تعالی نے ممدوح کون ان کے ساتھ یعنی نفس قدسیہ اور ریاست انسیہ تو محض دی گئی اس کو یہ واسطے ظاہر کرنے کے بوجہ ہونے اس کے کہ اللہ نے خاص کیا اس کو اس کے ساتھ وہ مراتب ہیں جو اقصا مراتب ذاتی ہیں اور اکمل ہے مدارج حقیقت اور ہونا اس کا مفید ماترن برسنے والا لقطرات الاسار جو جامد نہیں ہے بالجملہ اظہار ہے مخصوص بے کے لیے افراد کامل مکملہ الاخری تاکہ سارے آکھن بلے بلے جائے اور بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو نکلیے گا کتاب پڑھیے اس کو اس حیثیت کے ساتھ ہے کہ بلند ہو گئے اس کے رتبے کی بلندی کے سبب سے دنیا والوں اور دین والوں کے مراتب اور بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے کہ بلند ہو گئے اس کے رتبے کی بلندی کے سبب سے دنیا والوں اور دین والوں کے مراتب وَيَتَتَعْتَعُ دُونَ سُرَادِقَاتِ دَوْلَتِهِ رِقَابُ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ بس اور جھکتے ہیں اس کی دولت کے پردوں کے سامنے بادشاہوں اور سلاطین کی گردنیں بادشاہوں کی گردنیں سنیں ہی اے شابہ سے اچھا جی یتتعتعو اور یتصاعدو تصاعد کا معنی ہے بالا بر آمدن و بول چاہا تو بے تصاعد متعلق ہے کس کے یتا اور باعث میں یعنی باسباب اس کے رتبے کے پھر یہ جملہ اشارہ ہے آثار قوت قدسیہ جیسے ان کا تفسیر چل رہی ہے یتتعتعو معطوف ہے کس پر یہ بنایا اس کو اس حیثیت کے ساتھ کہ یتتعتعو تتعتو ان کا معنی کیا ہے تدون بمعنی اندہ یا اندہ جی سرادقات بضم سین کسر دال جمع سرادق معرب سرا پردہ پردے دولت بضم دولت غلبہ غنیمت
مراد سرادقات اس کے آثار اور اس کی روشنیاں جو خارج ہیں ہر طرف سے جیے اور محیط ہیں ان کے لیے، جیسا کہ پردے جو ہیں وہ محیط ہوتے ہیں جو ان کے اندر ہوتا ہے جیے جی۔ باقی یہ استعارات ہیں سارے اس میں جی۔ اچھا تے اگے نہ دیکھنا مانے لفظ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقاب بالکسر جمع رقبہ بفتحتین گردن، تے ملک بکسر لام بادشاہ جمع اس کی ملوک، سلطان کا معنی بھی ملک جمع اس کی معنی یہ ہے با ملوک اور سلاطین کی گردنیں وہ جو کہ برابر ہیں بسبب ان کے سیدھی ہیں وہ گردنیں بالکل ان کے تکبر کی وجہ سے اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، بے علو قدر ہم کے ان کے مرتبے اونچے ہیں، اور علامت اور ان کے منزلہ کی علامت کی وجہ سے یہ جو بادشاہ جو اپنے تئیں بڑے متکبر ہیں اس کے سامنے کیا ہے، خاضعۃ متذللۃ فی مکان ہوا ادنا من سرادقات دولتہ الی آخرہ، منع کرو نسلہ۔ اور بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حیثیت کے ساتھ کہ جھکتے ہیں اس کی دولت کے پردوں کے سامنے، اور دولت مانا کیا تھا غلبہ، اس کے غلبے کے پردوں کے سامنے کیا جھکتے ہیں، بادشاہوں اور سلاطین کی گردنیں۔ اوے شابہ نے کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے کہ جھکتے ہیں اس کے غلبے کے پردوں کے سامنے ملوک اور سلاطین کی گردنیں۔ اگے وَهُوَ الْمَخْدُومُ الْأَعْظَمُ دستور أعاظم الوزراء في العالم صاحب السيف والقلم سباق الغايات في نصب رايات السعادات البالغ في إشاعة العدل والإحسان بأقصى النهايات۔ اے شابہ سے سنا جی، واہ واہ مبتدا تے مخدوم خبر ہے، العظم صفت ہے، سنیں او مخدوم او چند تارا اسم مفعول، تیرے کو نسخہ ہی ہو رہے، اسم مفعول ہے خدم بمانا چاکری کردن، اور وہ مخدوم اعظم ہے، وہ دستور جی اعاظم الوزراء فی العالم، ایک ایک صفتیں دی ہوندی پیو، اور ایک دستور بے ذمہ دال، یہ معرب ہے کس کا، دفتر کا، اور وہ کون ہوتا ہے مراد اس سے، وزیر کبیر، وہ کہ لوٹتے ہیں یرجعو فی احوال الناس سے لوٹتے ہیں لوگوں کے احوال میں اس کی رسم کی طرف، اصل میں دفتر ہے، مجتمع ہوتے ہیں اس میں ملک کے قوانین الاخری۔ اچھا جی، اور عازم الوزراء بڑے، فی العالم کی عالم، عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ من اچھا یہ اس کا نام عالم کیوں رکھا ہے جو موجودات ما سوی اللہ ہے، اس لیے کہ ان سے سانے کا پتہ چلتا ہے، ان سے ہر بندہ جڑا ہے نا اپنا وجود اس کو اللہ کا پتہ دے رہا ہے جی، سانے قدیم کا، جیسا کہ وہ ایک عالم الطابعات خاتم نام ہے اس کا جس کے ساتھ مور لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ فاعل بفتح العین جو ہے نا یہ بمانا وہ کہ یاسل بھی، گویا کہ عالم جو ہے وہ اسم اعلیٰ کے صیغوں کے لواحق سے، اور یہ نہیں بند اوزان مشہورہ بلکہ اس کے وزن پر اور کتنے وزن آتے ہیں۔ آگے توجہ کری، صاحبو کی شے، یہ تیسری خبر ہے، بجال دسور پہلی خبر یا صفت بعد صفت بناتے جائے، ٹھیک ہے، صاحب السیف والقلم جی اندہ منع کر لیے، چلو جی، اور وہ مخدوم اعظم ہے، دستور ہے بڑے وزراء کا، عازم الوزراء یعنی وزراء سے وزراء جو بڑے ہیں ان کا وہ کیا ہے، دستور ہے، یعنی ان کا مرجع ہے، کس میں، جہان میں، یعنی جو بڑے بڑے وزراء ہیں وہ سب اس سے پوچھ کر آگے چلتے ہیں جی، منع کر، چلو جی، تلوار والا ہے اور قلم والا ہے جی، او صاحب جی، دستور ہے بڑے وزراء کا عالم میں، او المرجع الیہ فی الامور، یعنی اب بڑے وزراء کا وہ مرجع ہے کس میں، جہان میں، بلے بلے، تلوار والا ہے اور قلم والا ہے جی، اگے جی،
سباق الغایات فی نصب رایات السعادات، جی سعادات کے جھنڈوں کے نصب کرنے میں جو آخری شے ہے اس پر سب سے پہلے پہنچ گیا ہے وہ۔ بلے 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 جی، اے شاباش ہے۔ سباق صیغہ مبالغہ سبق بمانا درگزشتن، آگے نکل جانا، مرفوع ہے، یہ خبر ہے، یا یہ بھی اس کیا نام ہے، صفتیں بنائیں تو صفتیں بنتے جائیں گی، خبریں بنائیں تو مبتدا کی ساری یہ خبریں بنتی جائیں گی، اور سمجھے ہی۔ اچھا آگے ویکھیں دے وچ او جڑے ہے نا او سباق الغایات، یہ تمثیل ہے، ماخوذ ہے عرب کے قاعدے سے، کیونکہ وہ کھڑا کرتے تھے اپنے نیزوں کو ایک جگہ میں، پھر وہ گھوڑے دوڑا کر وہاں پہنچتے تھے، تو ہر گھوڑا کہ حاصل ہو جاتی اس کو اس کی غایت پہلی، تو وہ سابق ہوتا کل پر، تو ہو جاتا وہ سباق الغایات، جو حاصل ہوئی ہیں کس میں، جھنڈوں کے کھڑا کرنے میں، جو تو یہ تشبیہ ہو گئی، وہ سمجھے ہی۔ اے شاباش سے آگے تے آگے پڑھنے عبارت جی، البالغ بے انتہا کو پہنچنے والا ہے، عدل کے اشاعت میں اور احسان کی پہنچنے والا ہے، بے اکثر نہایات، نہایات کے اقصا تک۔ چلو جی، سباق الغایات ہے، یعنی بہت آگے نکل گیا، کس میں، سعادت مندی کے جھنڈوں کے نصب کرنے میں، یعنی سعادت بھی تشبیہ دی ہے، ایک جگہ سعادت مندی کے جھنڈے لگے ہیں، جو پہلے جائے وہ سارے اس کے ہیں، اے پہلو پہنچ گیا، دجے چاہ پیندے رہے۔ چلو جی، پہنچنے والا ہے عدل اور احسان کی اشاعت میں، نہایات کے اقصا تک، نہایت تو بھی آگاہ نکل گیا، بلے 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 جی۔ سباق الغایات ہے سعادت مندیوں کے جھنڈوں کے نصب کرنے میں، سب سے پہلے پہنچ گیا جی۔ پہنچنے والا ہے عدل اور احسان کی اشاعت میں اقصا نہایات تک۔ ناطورۃ ناطورۃ دیوان الوزارت عین اعیان الامارت، اللائح من غرتہ الغراء لوائح السعادت الابدیۃ، الفاتح من ہمتہ العلیٰ روائح العنایت السرمدیۃ۔ صبر۔ اور ناطور جی، ناطور مبالغہ ہے، بمانا حامل علی النظر، جس کی طرف نظریں اٹھائی جائیں، جس کی طرف جن وال پوری توجہ ہوئے کہ حضور ان کی فرمان لگے نے۔ تے دیوان اصل میں وہ دفتر ہے مسمى بالدستور، مراد صاحب دفتر، جو دفتر میں جو بیٹھے ہیں وزراء، اور معنی یہ ہے کہ وزراء سارے نظر کرتے ہیں اس کی طرف تاکہ امتثال کرے اس کے امر کا، صرف اس کے اشارے کے ساتھ، یہ مطلب گویا کہ وہ اپنی نظریں اس کی طرف اٹھانے والے ہیں، وہ سمجھے ہی۔ بعض نے کہا کہ ناظر بمانا حافظ، تو پس ہوگا دیوان بمانا دفتر الاخر۔ اگے لفظ عین، عین لغتاً خلاصہ جی، تو معنی یہ بنا کہ وہ امارت کے خلاصوں کا خلاصہ ہے، امارت کے خلاصہ، یعنی منتخبات ہاں، سمجھے ہی۔ اور کہتے ہیں یہ پہلا معنی ہو گیا، اور نہیں بعید کے عین بمانا یہ آنکھ ہو جی، کیونکہ وہ اشرف بدن کے اعضاء میں سے، تو مراد ہے کہ وہ امارت کے اشراف میں سے سب سے وہ اشرف ہے، معنی بے انہو کہ وہ عین ہے آنکھوں کے درمیان، یعنی منتخب ہے من بین الموجودات۔ سوال ہے سارے تو ہو گیا، نہیں اتھو نہیں، صرف اپنے زمانے میں جگہ پیشہ نہیں کٹ پینی سوجی۔ اللہ کی شے مانا کر لا ناطور، منظور نظر، وزارت کے دیوان کا، یعنی وہ سارے نظرہ اٹھا کے حضور کی فرماندے نے۔ چلو جی اور کی ہے بھئی، چلو جی، امارت کی آنکھوں کی آنکھ، یعنی خاصوں میں سے بھی خاص، شبہ شبہ، منظور نظر وزارت کے دیوان کا، امارت کی آنکھوں کی آنکھ، اللہ ہو لائے ہو، اللہ میں ہو، کیا معنی، چمکنے والا۔ تاکہ لفظ غرہ اصل میں بمانا ہو جو گھوڑے کے منہ پر سفیدی ہوتی ہے اوپر درم کے برابر، پھر استعارہ کیا گیا اس سے، سمجھے ہی۔ تو اگے لفظ ہی کہ
اور لا تو لوائے ہے نا، لوائے او تو بین سور لکھی ہو، او تجلی کی تجلی چلو جی بھائی شاباش. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ ہو ظاہر ہیں ظاہر ہے اس کی اس کی پیشانی سے، ہاں اس کی چمکنے والی پیشانی سے. چمکنے والی پیشانی سے کیا ظاہر ہے؟ تجلیاں سعادت ابدیہ کی. بلے 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 جی. ظاہر ہے اس کی چمکنے والی پیشانی سے او غرات الغراء چمکنے والی، سمجھیں؟ الفائح، الفائح من فاش ہے، اور یفوہ ظاہر، اور ظاہر ہونا. ہمت بالکسر قصد القلب جی. اگے لفظی روائح کی جمع بمانا، اگے لفظی سرمدی دائم ازلن ابدن، جملے کا معنی اب ظاہر ہو گیا. چلو جی. الفائح کیا معنی کی ہے؟ خوشبو اور نہ ظاہرہ ظاہر ہوتی ہیں ظاہر ہوتی ہیں اس کی بلند ہمت سے ہمت سے ہمیشہ کی عنایات کی خوشبوئیں کی عنایات کی خوشبوئیں جی. ظاہر ہوتی ہیں اس کی ہمت علیہ سے ہمیشہ کی عنایات کی خوشبوئیں. ہاں